نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری 29 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب آغاز کر رہے ہیں سورۃ المزمل کا۔ مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی آیات یہ تقریباً تیسری وحی ہے مفسرین کی رائے کے مطابق جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ قیام اللیل کا ذکر ہے، تہجد کی نماز کا بیان ہے، دعوت دین کی جو بھاری ذمہ داری اس کا تذکرہ، قرب الہی کے لیے کیا اعمال انجام دینے ہیں یہ سب بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر مجرمین کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ مزمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور کی ایک ایک ادا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پکارا اور خطاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا۔ کتنا؟ آگے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا نصف حصہ یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں۔ تھوڑا کم کیا ہوگا؟ 1/3 رات۔ او زد علی، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں۔ آدھی رات سے زیادہ کیا ہوگا؟ 2/3، 2/3 آف دا نائٹ۔ کیا کریں اس میں؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر۔ قیام اللیل جس کو ہم لوگ تہجد عام طور پر کہتے ہیں، پوری زندگی حضور نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ کم از کم 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات، اور آخری عشرے میں بخاری شریف کی روایت کے مطابق پوری رات حضور قیام فرماتے۔ مقصود ہے طویل قیام اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا اثر لیتے ہوئے، اس کا تاثر لیتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری کلام ڈالیں گے۔ مراد دعوت دین کی ذمہ داری کا بھاری معاملہ اور بہت بڑی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق ضروری۔ اس تعلق کا ایک اہم ترین ذریعہ تہجد کی نماز، جس میں تلاوت قرآن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اثر لیتے ہوئے مطلوب ہے۔ ان ناشیۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو روندنے والا ہے، یعنی میری مرضی نہیں رب کی مرضی چلے تو نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ رات کا اٹھنا بڑا قیمتی ہے۔ واقوم قیلا، اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ کے اعتبار سے بھی۔ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح انداز سے بندہ توجہ کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مشغلہ ہے۔ حضور کا دن بھی تو دین کی محنت کے لیے تھا، لیکن وہ لوگوں کے درمیان ہے۔ اب ذرا رات میں تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ ہمارے دن تو کہاں لگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنا اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ معاف کیجیے گا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اس ایک رب کی طرف یکسو ہو جائیے۔ اللہ اکبر، وہی مطلوب اول، وہی مقصود اول ہو جائے۔ سب سے کٹنے سے مراد دنیا چھوڑنی نہیں، توجہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اور رات میں تو بس تنہائی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ والی بات ہے، ملاقات والی بات ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنائیے، اسی کو وکیل بنائیے۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ 10 آیات میں بلکہ 9 آیات ہوئیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ مکی دور میں مستقل صبر کی تلقین اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے عمدگی کے ساتھ۔ ابھی ان کی باتوں کو پرواہ نہ کیجئے، حق پر استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ یہ 10 آیات قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ، تہجد، اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جانا، یہ بڑے اہم امور ہیں قرب الہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مشرکین اور کفار اور مخالفین حق ان کا تذکرہ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے، مراد اللہ ان سے نمٹ لے گا، اور ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے ہاں عذاب بھی ہے اور دہکتی آگ بھی، استغفر اللہ۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب ہے دردناک۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، لوگو بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر گواہی دینے والے وہ رسول ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، بس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا اور تو ہم نے اس فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا، تفصیل ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اگلا بیان بڑا سخت ہے قیامت کے دن کے بارے میں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر، فکر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ قیامت برپا ہوگی، اگر اس کا کوئی بچہ ہوگا وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس قدر ہولناک ہے قیامت کا معاملہ۔ اللہ اکبر، السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کے حضور اس کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت ایک آیت ہے، پورا رکوع، سبحان اللہ، آیت نمبر 20، یہ دوسرا رکوع ہے اور اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ مدنی آیت ہے، سبحان اللہ، سورت مکی اور آیت مدنی دور کی جو اس مقام پر موجود ہے، اور البقرہ مدنی سورت ہے اور آمن رسول سے آخری دو آیات وہ معراج کی شب عطا ہوئی۔ مکی دور کی آیات مدنی سورت اور مکی سورت کے اندر مدنی آیت، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعین فرمایا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام فرماتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی اس کا 1/3 حصہ، اور ایک جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک جماعت وہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تخفیف کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اول دور میں تہجد کی نماز فرض تھی اور اتنا کہ کم از کم 1/3، اللہ اکبر، بعد میں آسانی عطا ہوئی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لم تحصوا فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے اے لوگو، تو اس نے تم پر عنایت فرمائی، بس قرآن پاک میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لو۔ اب جتنا سہولت ہو تلاوت کر لو رات میں تہجد کی نماز میں، امت کے لیے نفل ہو گئی اور حضور علیہ السلام کے لیے ایک رائے کے مطابق فرض ہی کے درجے میں رہی۔ اللہ اکبر۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے علم تھا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کوئی روزی تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کریں گے اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ یہ جنگ کا معاملہ تو مدنی دور کا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من، بس اس قرآن پاک میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، کم از کم 2 رکعت 4 رکعت جو سہولت و تلاوت کر لو۔ ہاں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض حسن دو۔ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جانا، اخلاص کے ساتھ حلال میں سے قرض حسن، مراد فرائض تو پورے کرو، نماز، زکوٰۃ اینڈ سو آن۔ اور تہجد کا عمل ہے تو اب نفل، لیکن سب سے زیادہ بندے کو قریب کرنے والا عمل فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ماہ رمضان میں تو سہولت ہے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور جو نیکی تم کرو گے اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، تمہارا اجر اللہ کے محفوظ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی سبحان اللہ، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرض حسن بھی ہے، تہجد بھی ہے، اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ ہو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر، مزمل کے بعد مدثر، اس کی ابتدائی 7 آیات بھی کم و بیش چوتھی وحی جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی، حضور کے مشن کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجرمین کا ذکر اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے التفات کا انداز ہے، مخاطبت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، اور پھر 23 برس حضور کھڑے ہی رہے دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے۔ یہ حضور کا بنیادی کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ صرف اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، اللہ کی بڑائی کا نفاذ، اس کی جد و جہد جو حضور کا مشن ہم پڑھ آئے۔ سورہ صف کی
آیت نمبر 9 میں لیظہرہ علی الدین کلہ، کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور اللہ اکبر صرف اذان اور نماز کے موقع پر نہ ہو، پارلیمنٹ ہو، عدالت ہو، مارکیٹ ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، ہر جگہ اللہ کا حکم نافذ ہو۔ یہ حضور کا تکمیلی مشن صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج یہ امت کے کاندھوں پر ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد ہمارے کاندھوں پر ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں بھی تفصیل آئی تھی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْسَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے۔ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، یہ کپڑے بھی پاک ہوں، باطن بھی پاک ہو، عقیدہ بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، ماحول بھی پاک ہو، اعمال بھی پاک ہو، یہ کل پاکیزگی کا تصور عطا ہو رہا ہے۔ وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِرْ، اور فیاضانہ طور پر احسان کیجئے، کسی کو کچھ دیں تو بغیر کسی امید کے کہ واپس لوٹائے گا، فیاضی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ مکی صورتوں میں مستقل صبر کی تلقین آ رہی ہے دعوت دین کے مراحل کے دوران میں۔ اب قیامت کی طرف اشارہ آ رہا ہے، اور پھر اللہ کے نافرمانوں کا ذکر، ان میں سے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے مفسرین نے لکھا کہ ذکر آ رہا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ ایک دن ہوگا بڑا دشوار، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، بس اے نبی علیہ السلام آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ایک رائے ولید بن مغیرہ۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے دیا مال کثیر، بہت سارا مال۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ لالچ کرتے ہیں کہ اس کو میں اور زیادہ دوں، یہ لال ٹپکتی رہتی ہے اس کی۔ کلا، ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی شدید مشقتوں میں مبتلا کروں گا۔ یہ ولید بن مغیرہ کا معاملے سے کچھ کلام سنا، کچھ مائل ہوا، لیکن مشرکین کے سرداروں کے کہنے پر رک گیا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اس نے ایک اندازہ مقرر کیا۔ فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ مقرر کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ مقرر کیا۔ آخر میں کہنے لگا یہ تو ایک جادو ہے چلا آ رہا ہے، استغفر اللہ، وہ آگے بیان آ رہا ہے۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس سے تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اس سے کہا یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلوں سے نقل چلا آ رہا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے۔ یہ کہہ کر وہ حق سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے، مراد جہنم کی آگ۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، نہ مرے گا نہ جیے گا انسان وہاں پر، استغفر اللہ۔ لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ یہ نکتہ بلکہ یہ تعداد ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہم نے، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر رکھی جو کافر ہوئے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، ان کی کتابوں میں 19 کی تعداد ہے۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور تاکہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب اور اہل ایمان وہ شک نہ کریں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ یا مرض ہے، مراد نفاق کا۔ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کافر یہ کہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے۔ آگے ارشاد ہوا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے 19 کی تعداد بیان کی گئی لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد کو سوائے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ تو نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے ایک ہدایت اور نصیحت کا معاملہ۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، لوگوں کا انکار کرنا اور لوگوں کا آخرت کو جھٹلانا، جہنم کی آگ سے بے خوف ہو جانا، یہ طرز عمل لوگوں کا کلا ہرگز نہیں، غلط طرز عمل ہے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر،
اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے یعنی جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جبکہ وہ روشن ہو، انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے، نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھے یا وہ پیچھے رہے، چوائس از یورس، تمہارے اختیار ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی یعنی رہن رکھا ہوا ہے، عمل چھڑا لے گا یا ہلاک کرا دے گا، خیر ایمان اور نیک عمل لاؤ بچا لو جہنم سے، اور کفر اور شرک کے ساتھ آؤ، نفاق کے ساتھ آؤ، عمل سے فرار اختیار کر کے آؤ تو پھر پھنسو جہنم کی آگ میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الا اصحاب الیمین، فرمائے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، ایمان اور نیک عمل لاؤ اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے چھڑا لو، فی جنات، وہ دائیں ہاتھ والے کہاں ہوں گے؟ باغات میں، یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین سے، جنت والے اور جہنم والے ان کے مکالمے جا بجا قرآن حکیم میں آئے، پھر ذکر آ رہا ہے، بڑی وسعت ہے جہنم کی، بہت زیادہ وسعت ہے جنت کی، مگر اللہ یہ مکالمے نقل کرتا ہی ہو کر رہے گا، جہنم والوں سے جنت والے پوچھ رہے ہیں، عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ سنیے پہلا جواب، قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے۔ اور جو حقوق و لباد کی بڑی رٹ لگاتے ہیں نا، معاف کیجئے گا میری سختی کو، صرف حقوق و لباد کی بات کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہاں پہلا جواب اللہ کے حق کے بارے میں، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، یہ بندوں کے حقوق، وَكُنَّا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہے، مقصد زندگی کو فراموش کیا، کھیل تماشوں میں زندگی گزار دی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت ہمیں آ گئی۔ اللہ کے حق کو بھی پامال کیا، بندوں کے حق کو بھی پامال کیا، پورا پیکج ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے اور بامقصد زندگی گزارنی ہے، ورنہ یہ باتیں کہ نماز کو ترک کیا، مسکینوں کو نہیں کھلایا، کھیل تماشے میں لگے رہے، آخرت کو بھلایا، ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے نفع نہیں دیا۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ یہ لوگ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھاگے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو بھاگے جاتے ہیں شیر سے خوف کے مارے، تو یہ مشرکین مکہ کیا ان کو خوف لاحق ہو گیا، کیوں حق قبول نہیں کرتے؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ہر ایک کے گھر میں کلام نازل ہو جائے، یہ اس طرح چاہتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، ان کا یہ خیال غلط ہے، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا انہ تذکرہ، بے شک ہرگز نہیں، ان کا طرز عمل غلط ہے، ہرگز نہیں کا مطلب ان کا طرز عمل غلط ہے، انہ تذکرہ، قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد نہ رکھیں گے، نصیحت حاصل نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، توفیق تو اللہ کی طرف سے آئے گی، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی ہے ڈرنے کے لائق اور وہ اللہ ہی ہے مغفرت کے لائق کہ اسی سے بخشش مانگی جائے۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اے اللہ ہم تیرے حضور بخشش کا سوال کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، نام سے ظاہر قیامت کا بیان آ رہا ہے، اس دن کی ہولناکیوں کا بیان، کل کے نتائج کا بیان اور موت کی سختی کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس یعنی ضمیر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ انسان کے باطن میں ترازو ہے، نیکی بدی کا شعور موجود ہے، نیکی پر اطمینان ملتا ہے، بدی پر خلش آتی ہے، جب کوئی میرے ساتھ برا کرتا ہے تو دل کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جب میں اچھا کرتا ہوں، پرفارم کرتا ہوں، تو دل کہتا ہے کہ اچھا رزلٹ ملنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، اس ضمیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی جس میں نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بھلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں، ہڈیاں تو
تو بڑی بات، 2 افراد کے بھی اربوں انسانوں میں، کروڑوں انسانوں میں فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں. اللہ کی صنائی قدرت، تمہارے ایک ایک پور کو اللہ فرماتے ہیں ہم درست کرنے پر قادر ہیں. اللہ اکبر. یہ آج انسان کو کچھ عرصے پہلے پتہ چلا، اللہ 14 صدیوں پہلے یہ فنگر پرنٹس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے، خیر کی بات سننے کو تیار نہیں. کیوں؟ وہ لذتیں جو دنیا کے اندر گناہوں کی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. یسأل ایان یوم القیامہ، نافرمانوں کا بیان، پوچھتا ہے روز قیامت کا معاملہ کب ہوگا. فاذا برق البصر، اللہ تعالیٰ کا تفسرہ، پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. اللہ بتا رہا ہے، سائنس نہیں بتاتی، وہ امیچور ہے، بہت دور کی بات اس کے لیے. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا، مجرم کہاں ہے آج کہ دن بھاگنے کی جگہ. کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تیرے رب کے حضور ہی تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں حاضر ہونا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتا دیا جائے گا انسان کو کہ جو کچھ اس نے اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیا اعمال لے کر آیا، کیا دنیا میں چھوڑ کر آیا، یہ بھی، اور کس کو اوپر رکھا، دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو، کیا اوپر رکھا کیا نیچے، سب پریزنٹ ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے آپ پر خوب بصیرت رکھتا ہے. چور نے چوری کی، دنیا کو پتہ نہ چلا، نہ عدالت میں ثابت ہو سکی چوری. چور کو جو بتایا نا اس نے چوری کی ہے، تو ہر بندہ اپنے آپ کو تو خوب اچھی طرح جانتا ہے. ولو القی معاذیرا، چاہے وہ کتنے ہی عذر اور بہانے پیش کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد 4 آیات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا التفات، قرآن پاک کا نزول ہوتا، حضور تھوڑا جلدی اس کو پڑھتے تاکہ فوراً پہنچے اور لوگ حق سے محروم نہ رہیں، حق قبول کریں، جہنم سے بچیں. اللہ تسلی عطا فرما رہا ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کریم کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ جلدی یاد کر لیں، آپ پریشان نہ ہوں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کر دیا جانا اور اس کا پڑھنا آسان کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، آپ تسلی رکھیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پر جب ہم اپنے فرشتے کی زبانی پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. الفاظ بھی اللہ نے دیے، غور کیجئے گا، بیان تشریح بھی اللہ نے دی. حضور پاک پر، حضور نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن بھی نازل ہوا، قرآن کے علاوہ وحی آئی جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ بھی اللہ نے محفوظ فرمائے اور بیان بھی اللہ نے عطا فرمایا. ہم تک حضور کی زبان مبارک سے قرآن پاک کے الفاظ بھی پہنچے اور قرآن کی تشریح بھی پہنچی. ایک اہم نقطہ، اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، حضور کی زبان مبارک سے جاری ہوا، آج ہمارے سامنے محفوظ ہے. لوگوں، سورت کا نام سورۃ القیامہ، تمہارے الفاظ سبحان اللہ سب محفوظ ہیں، سب قیامت کے دن پیش ہوگا. کلا، ہرگز نہیں، جو آخرت کے انکار کرنے والے ان کو کہا جا رہا ہے، بل تحبون العاجلہ، تم جل مل جانے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. سبحان اللہ، رب کا دیدار انہیں میسر آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق عطا فرمائے. 14ویں کا چاند نکلا، بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھتے ہو اے میرے صحابہ؟ عرض کی یا رسول اللہ. علیہ السلام دیکھتے ہیں، دیکھنے میں کوئی شک کچھ نہیں، کوئی رکاوٹ کچھ نہیں، ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ آخری نعمت ہے، ہاں اللہ حجاب ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے برعکس ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. یہ کفار اور مشرکین اور منافقین اور سرکش لوگوں کا انجام ہوگا. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیات میں موت کے سخت مرحلے کا بیان، اور ایک بندے کی قیامت کیا ہے، وہ اس کی موت، اس کا ذکر آ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے، نکلنے کا موقع آ جائے. وقیل من راق، اور کہا جائے
کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اب تو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا، کوئی جھاڑ پھونک کر دے، کوئی جنتر منتر، کوئی اور طریقہ، کوئی بچانے کا معاملہ ہو جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جانے والا گمان کر لیتا ہے اب تو فراق ہے، اب تو جدائی کا موقع۔ ڈاکٹر بھی کھڑا، نرسز بھی کھڑی یا کھڑے ہیں، میل نرسز۔ اسی طریقے پر گھر والے، دوست احباب، جانے والے کو پتہ چل جاتا ہے I have to leave, your time is over, you have to move، اس کو پتہ چل جاتا ہے مجھے جانا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا۔ اللہ موت کی سختی سے بچائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آگے جھٹلانے والوں کا بیان، اور ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی کہ ابو جہل کا ذکر، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز ادا کی۔ تصدیق دل میں ہو تو سب سے پہلے نماز کا عمل بندہ مستقل انجام دے گا۔ اللہ تمام نمازوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ یہی تکبر ابو جہل جیسے لوگوں میں تھا، جس تکبر نے ان کو مروا ڈالا اور یہ حق سے دور ہو گئے۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ اور اس کا ایک ترجمہ تباہی ہی تباہی ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، معاف کیجیے گا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا بے مقصد انسان کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، یہ پرپسفلی پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بامقصد طور پر۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون لوتھڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، فسوی، پھر اس کو درست فرما دیا، درجہ بدرجہ پورا انسان بنایا۔ اللہ اکبر۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی مرد اور عورت دو قسمیں بنائیں۔ یہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم مرد کی طرف سے آتا ہے، یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ۔ اس کی دو قسمیں مرد اور عورت کی بنا دی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے؟ اس پر جواب ہے بلا، کیوں نہیں، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر، اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ لیجئے، الجن تو آ گئی سورت، اب سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا ذکر کیا اور شکر گزار بندوں اور جنت کے خوبصورت نظارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر کسی وقت وہ دور بھی گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا، تب اللہ نے پیدا کیا۔ لم یکن شیء مذکورا، کوئی وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ مرد کی طرف سے ایک حصہ آنا، عورت کی طرف سے ایک حصہ آنا، اس کا زائگوٹ بننا، ملے جلے مخلوط نطفے سے انسان کی تخلیق۔ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے انسان کو راستہ تو دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ اندر نیکی بدی کا شعور بھی ہے، کتابیں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اب اختیار انسان کے پاس ہے، جس طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، معاف کیجیے گا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک آیت میں تو مجرمین کا ذکر آیا، آگے سارا بیان اکثر جو آ رہا ہے وہ اللہ کے متقی بندوں کا آ رہا ہے، نیک بندوں کا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ لیجئے، جنت کے مشروبات ان کے فلیورز کا بیان آ گیا، کافور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ اس سے وہ اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس سے نہریں رواں کر لیں گے، اپنے محلات تک لے کر چلے جائیں گے، اس سپلائی چین کے ذریعے ان کو مل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں
اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی پھیلی ہوئی۔ آج دنیا میں ہیں، کل کا خوف رکھتے ہوئے زندگی ڈرتے ڈرتے گزارتے ہیں، بچتے بچتے گناہوں سے گزارتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں کھانا مسکین کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو۔ کھانا کھلانا بڑی پیاری تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ نیکی کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ کوئی ٹیگ لگوانا، کوئی بورڈ لگوانا، کوئی فوٹو سیشن کروانا، نہ، ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف سے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن سے کہ جو منہ بگاڑنے والا نہایت سخت ہے۔ دنیا میں رہتے متقین ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کی برائی سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور اللہ انہیں تازگی عطا فرمائے گا، سرور عطا فرمائے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ ساری زندگی مومن کی صبر سے صبر سے تعبیر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آئیے ناظرین کرام اختتام پر مختصر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، ہماری محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سارے انسانوں کو امن، سلامتی، ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔